حیدرآباد یقیناً ایک تاریخی شہر ہے اور اس شہر میں مسلمانوں کا ایک خصوصی تاریخی کردار رکھا ہے، لیکن چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض مسلم نوجوان جرائم کی دنیا میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ دن دھاڑے مسلمانوں کا قتل مسلمانوں ہی کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قتل و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں۔ اگر آپ قانون پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو آخرت پر تو آپ کا ایمان ہے، بھروسہ ہے۔ یہاں اگر کوئی مجرم قانون سے بچ بھی جاتا ہے تو آخرت میں نہیں بچ سکتا، لیکن آپ قانون کو ہاتھ میں لے کر قتل کے بدلے میں قتل اگر کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بھی سن لے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قاتل کے جہنمی ہونے کی بات تو سمجھ میں آ گئی، مقتول کیسے جہنمی ہیں؟ یعنی جو قتل ہو گیا وہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیت اس کو ہلاک کرنے کی تھی اور اس کی نیت اس کو ہلاک کرنے کی تھی۔ جو سبقت لے گیا وہ اس کو ہلاک کر دیا، گویا نتیجتاً دونوں جہنمی ہیں۔ وہ اس طریقے کا عمل ایک تو آخرت کی بربادی ہے، دنیا کی تباہی کا معاملہ یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کے روڈی شیٹس اس طریقے کے جرائم کی وجہ سے کھلتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر روڈی شیٹ کھلتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو بہنوں کے لیے رشتے آنا دشوار ہو جاتے ہیں، اور یہ نوجوان جو روڈی شیٹر بن جاتے ہیں، جرائم کی دنیا میں کوئی انتہا نہیں ہے، ان کے لیے ان کا جینا، ان کے شب و روز بہت ہی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ پولیس والے آ کے گھر پہ کھٹکے مارتے رہتے ہیں، کوئی تیوہار آتا ہے تو اٹھا کے لے جاتے ہیں یا بلا کر پولیس اسٹیشن میں روک دیتے ہیں۔ غیر سماجی عناصر کی جو فہرست ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ روڈی شیٹ بعض وقت 20 سال تک، 25 سال تک بند نہیں ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمریں برباد ہوتی ہے، تباہ ہوتی ہے۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے چاہتا ہوں کہ اس عمل سے اپنے آپ کو بچیں، معاشرے کو بچائیں۔ قتل کا بدلہ قتل یہ قطعی آپ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے درمیان میں جو دعوت توحید اور رسالت کے بعد جو پیغام پہنچا ہے، اس میں دو باتیں انتہائی اہم تھی۔ ایک تو وہ معاشرہ اپنی بیٹیوں کا قتل کرتا، زندہ درگور کرتا بچیوں کو۔ دوسرا یہ کہ اس معاشرے کے افراد بدلہ لینے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے اپنی نسلوں کو وقف کر دیتے۔ اگر کسی کا اونٹ کسی قبیلے کے اونٹ سے آگے نکل جاتا تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ اس قبیلے سے جنگ کے لیے، اس قبیلے سے قتل و خون کے لیے، بلکہ مرتے وقت میں نصیحتیں کر کے مرتے کہ ہمارا فلاں قبیلے سے فلاں خون کا بدلہ ہے اور تم اس کو جاری رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جو بہت ساری لاتعداد خرابیوں کو ختم کیا، اس میں ناحق قتل و خون کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ میری قوم کے نوجوانوں، اس طریقے کے جرائم سے اپنے آپ کو بچو۔ کم از کم اپنی ان معصوم بہنوں پر رحم کرو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بے گناہ ہیں۔ قتل کے بدلے میں اگر تم قتل کرتے ہو یا کوئی تمہارا قتل کرتا ہے یا تم میں سے کسی کا بے گناہ کا قتل کرتا ہے، جوابی طور پر ایک دوسرے کا اگر ہم قتل کرتے ہیں، قانون کے اوپر اگر ہم بھروسہ نہیں رکھتے یا قانون کمزور پڑ جا رہا ہے یا وہ لوگ چھوٹ جا رہے ہیں، تو آخرت پر تو ہم کو بھروسہ ہے، ایمان ہے کہ آخرت میں کوئی چھوٹے گا نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا بدلہ اس دن دیا جائے گا۔ صبر سے کام لو اور اپنے آپ کو روڈی شیٹر بننے سے بچاؤ، معاشرے کو اس برائیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ ائمہ مساجد کی بھی ذمہ داری ہے کہ جمعے کے خطبات میں اپنی قوم کو مانیٹر کریں اور ان کو تعلیم دیں اور ان کو بتائیں کہ ناحق قتل و خون اور اس طریقے کا مسلمانوں کو مختلف جرائم میں ملوث ہو جانا
انہیں زیب نہیں دیتا۔